بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم آپ کے سامنے حلال کھانے کے ثمرات اور برکات، اسی طرح حرام کھانے کی نحوستیں کیا ہیں، اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حلال کھانے کے ثمرات اور برکات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، حلال کھانے سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حلال کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 3، حلال کھانے سے عبادت میں دل لگتا ہے۔ نمبر 4، حلال کھانے سے گناہ سے دل گھبراتا ہے۔ نمبر 5، حلال کھانے سے قلب میں یعنی دل میں نور اور معرفت الہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، حلال کھانے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 7، حلال کھانے سے کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 8، اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے۔ نمبر 9، حلال کھانے سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 10، حلال کھانے کے ثمرات اور برکات یہ ہیں کہ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ اس کے برعکس حرام کی نحوستیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، حرام کھانے سے نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، اگر اعمال کی توفیق ہو بھی جائے تو حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اعمال اور دعا دونوں قبول نہیں ہوتے۔ نمبر 4، حرام کھانے سے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حرام کھانے سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، حرام کھانے سے اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 7، حرام کھانے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 8، حرام جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 9، حرام کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ نمبر 10، حرام سے پلنے والا گوشت اس کے لیے جہنم ہی لائق و سزاوار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔